مجھے یہیں ڈاکٹر چینج کروائیں گے تو ہی کروں گی، ورنہ ایسے ہی چڑیل ماسی بن کر بیٹھی رہوں گی۔ ہاسپٹل بیڈ پر بیٹھی 17 سالہ حورین بولی تو ڈاکٹر ارسل کے کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ غصے سے کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو؟ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو، ناک میں دم کر رکھا ہے تم نے، میں کیسے چینج کروا سکتا ہوں تمہیں؟ ایک ادا سے اپنی زلفوں کو چہرے سے ہٹا کر کہنے لگی، کیوں؟ آپ کیوں نہیں کروا سکتے؟ آپ بھی تو ڈاکٹر ہیں۔ اماں کہتی ہیں ڈاکٹر سے کوئی شرم و حیا نہیں کی جاتی، ان کو سب کچھ کھل کر بتایا جاتا ہے۔ بس آپ نے ہی مجھے اس نوبت تک پہنچایا ہے نا، اسی لیے اب آپ ہی میرا چینج بھی کروائیں گے۔ وہ یوں جھول رہی تھی جیسے نشہ کر کے دھت پڑی ہو۔ پیچھے کھڑی 2 نرسز اور وارڈ بوائے اس کا منہ دیکھ رہے تھے، جبکہ غصے سے ڈاکٹر اور نرسز کا چہرہ سرخ لال ہو چکا تھا۔ اگر اس لڑکی کو پتا ہوتا کہ وہ کیا الفاظ کہہ رہی ہے تو شاید ہوش کی دنیا میں لوٹنے کے بعد وہ کسی سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہتی۔ مگر وہ کھانسی کا پورا شربت پینے کے بعد جھولتی ہوئی آ کر اس کی باہوں میں گری تو ڈاکٹر ارسل کے کپڑے بھی خراب ہو چکے تھے۔ دوائیوں کی اسمیل سے اسے ابکائی آنے لگی۔ پتہ نہیں کب اس لاوارث لڑکی سے جان چھوٹے گی میری، یہ کہہ کر وہ اس لڑکی کو یوں ہی باہوں میں بھر کر واش روم کی طرف لے کر جانے لگا۔ حورین اس کی گردن کے پاس اپنا چہرہ رکھے گرم سانسیں لے رہی تھی، جو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ارسل کے جذبات کو بھڑکا رہا تھا۔ ایک بار پھر حورین کے اندر موجود رومانس کا کیڑا جاگ چکا تھا۔ فوراً اپنے لب اس نے ارسل کی گردن پر رکھ دیے تھے اور پھر ایک لمس چھوڑ کر کہنے لگی، ڈاکٹر ارسل کتنے ہاٹ ہیں نا آپ، قسم سے دل کرتا ہے آپ کو کچا چبا جاؤں، آپ کی بوٹی بوٹی کر کے میں باربیکیو بنا کر کھاؤں۔ قسم سے آپ کے پرفیوم کی خوشبو مجھے پاگل کر دیتی ہے، دل کرتا ہے آپ کے پیار میں پاگل ہو جاؤں۔ ارسل نے جب اس لڑکی کے منہ سے یہ سنا تو وہ جھرجھری لے کر رہ چکا تھا۔ دونوں ہی واش روم میں پہنچ چکے تھے جب ارسل نے اسے خود سے جدا کیا۔ کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ لیکن اگلے ہی پل حورین نے جو پیشنٹ گاؤن پہن رکھا تھا اس کی ڈوری کھول دی، وہ زمیں بوس ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر ارسل کا دماغ بھی گھوم گیا۔ بے قابو ہو کر اس نے آگے بڑھ کر حورین کی نازک دھڑکنوں پر اپنا ہاتھ، ڈاکٹر صاحب پلیز جلدی چلیے، اس لڑکی نے تو واویلا مچا دیا ہے، اس قدر شور ہے کہ باقی پیشنٹس بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ایک پیشنٹ کا تو بی پی شوٹ کر چکا ہے، پلیز جلدی چلیے۔ ارسل جو ابھی اپنی گاڑی کی چابی ہاتھ میں لیے ہاسپٹل کی کار پارکنگ کی جانب جا رہا تھا تاکہ گھر جا سکے، ایک بار پھر وارڈ بوائے کو بھاگتا ہوا اپنی طرف دیکھ کر وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ کہنے لگا، وہ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، ان کو بتا میری طبیعت شدید بوجھل ہو رہی ہے، سر درد سے پھٹ رہا ہے، میں مزید اس سیاپے کو ہینڈل نہیں کر سکتا۔ مگر وارڈ بوائے بھی منہ بسوڑ کر کہنے لگا، جو بھی ڈاکٹر اس کے پاس جائے جانتے تو ہیں کیا حال کرتی ہے وہ۔ ڈاکٹر سدرا کچھ دیر پہلے اس کے پاس گئی تھی اور اس نے انجیکشن اٹھا کر ان کے کاندھے پر دے مارا۔ بیچاری درد سے بلبلا اٹھی، انگریزی میں گالیاں دے دے کر سب کا ہی منہ کھول کر رکھ دیا۔ جیسے جیسے ڈاکٹر ارسل غصے سے مٹھیاں بھیج کر ہاسپٹل کے کوریڈور میں داخل ہوا تھا، اس لڑکی کے چلانے کی آوازیں مزید بڑھ چکی تھی۔ مریض سب اپنے بستروں سے اٹھ کر جھانک جھانک کر دیکھ رہے تھے کہ آخر کون ہے جو اس قدر چلا رہی ہے۔ گائنی وارڈ کے سامنے سے ڈاکٹر ارسل گزرا تو ایک عورت جو پچھلے 3 دن سے زچگی کی درد سے تڑپ رہی تھی، وہ بھی اٹھ کر کہہ رہی تھی، اتنی اونچی چیخیں تو میں نے درد سے نہیں مانی جتنی یہ مارے جا رہی ہے، مسئلہ کیا ہے اس کو؟ جیسے ہی ڈاکٹر ارسل اندر داخل ہوا، ارسل کو کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر حورین اس سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنی جگہ پر کچھ لمحوں کے لیے بالکل ساکت کھڑا رہا۔ حورین نے اپنے بازو ارسل کے گرد لپیٹے ہوئے تھے، اس کے آنسو ارسل کی شرٹ کو بھگو رہے تھے، جبکہ اس کی سانسوں کی تپش کو محسوس کرتے وہ بری طرح سے بے چین ہو گیا تھا۔ ہوش کی دنیا میں آنے کے بعد اس نے حورین کو دونوں بازو سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ اتنا شور کیوں کر رہی ہو؟ باقی مریضوں کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہو تم۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا چپ چاپ دوائی لیے، تو اب سو جاؤ، یہ تمہاری خالہ جی کا گھر نہیں ہے جہاں پر تم یہ ڈرامے لگاؤ گی اور خالہ تمہارے نخرے اٹھائیں گی، ہاسپٹل ہے یہ، ابھی تک تم کیوں جاگ رہی ہو؟ حورین نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر سے اس کے گلے لگ گئی۔ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟
میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. آپ یہاں سے گئے تو یہاں پر ایک بھوت آ گیا تھا. وہ چھوٹے بچوں کی طرح اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی. وہ ایک دم پریشان ہو گیا کیونکہ دوسرے کمروں میں بھی پیشنٹس تھے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے لیے ڈسٹربنس کریٹ ہو. اس بار ارسل نے بڑی مشکل سے اسے خود سے الگ کیا تھا اور اسے لے جا کر بیڈ پر بٹھایا تھا. وہ 17 سال کی جوان خوبصورت لڑکی تھی اور بڑی بڑی آنکھیں، تیکھا ناک اور پتلے ہونٹ، نازک سی جسامت. بلا شبہ وہ ایک مرد کے لیے کسی خوبصورت امتحان سے کم نہیں تھی. لیکن سامنے بھی ڈاکٹر ارسل کا حد سے زیادہ مغرور انسان، جس کی انا کا پرچم ہمیشہ ہی بلند رہتا تھا. اس کی اپنی ہی ایک دنیا تھی جس میں اس کی پرمیشن کے بغیر کوئی بھی ایک قدم نہیں رکھ سکتا تھا. 28 سال کا ہونے کے باوجود ابھی تک اس نے شادی نہیں کی تھی کیونکہ اسے اپنے معیار کی کوئی لڑکی ملی ہی نہیں تھی. اسے ڈرپوک، ڈبو اور بیوقوف لڑکیوں سے شدید نفرت تھی. جب کوئی لڑکی اور ریئیکٹ کرتی تھی تو اس کا دماغ غصے سے گھومنے لگتا تھا. اسے ایسی لڑکیوں سے چڑ ہوتی تھی. اسے میچور لڑکیاں پسند تھیں. لیکن فی الحال حورین صاحبہ کے روپ میں بقول اس کی دنیا کی سب سے بیوقوف ترین لڑکی موجود تھی جسے وہ صبح سے ہی برداشت کر رہا تھا اور ابھی اسے اپنے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا. چپ کر کے سو جا. مجھے آپ کے پاس سونا ہے. میں آپ کے کاندھے پر سر رکھ کر سونا چاہتی ہوں. اس طرح سے مجھے اچھی اور میٹھی نیند بھی آ جائے گی. اس سے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا. تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ پھر سے رونے لگی. آپ پاگل، آپ کا پورا خاندان پاگل، آپ کی ہونے والی بیوی اور بچے پاگل. یہ کہہ کر وہ زور زور سے بیڈ پر بچوں کی طرح اپنی ٹانگیں مارنے لگی تھی. سونا ہے تو سو جاؤ ورنہ جاگتی رہو میری بلا سے. جیسے ہی وہ باہر نکلا تو اس کا باجا مزید اونچا ہو گیا تھا. یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما کہ میں اس لڑکی کا کیا کروں. یہ تو ایک ایسا امتحان ہے جس میں بمشکل ہی پاسنگ مارکس آئیں گے. تم آخر چاہتی کیا ہو؟ آپ میرے پاس ہو جائیں نا، میں وعدہ کرتی ہوں اس کے علاوہ آپ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گی. تم یہیں پر لیٹو، میں تمہارے پاس ہی ہوں. اس کے قریب ہی کچھ کھینچ کر بیٹھ گیا تھا. میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. بیڈ بہت ہی چھوٹا ہے اور اگر میں بھی اس پر تمہارے ساتھ آ کر لیٹ گیا تو یہ بیڈ ٹوٹ جائے گا. پھر ہاسپٹل والے تم سے فائن لیں گے اور اگر تم نے فائن نہ دیا تو وہ تمہیں جیل لے جائیں گے. نہیں، مجھے جیل نہیں جانا. اس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا تھا. تو پھر ٹھیک ہے، سو جاؤ. میں ایک شرط پر سو جاؤں گی، اگر آپ میرے پاس بیٹھے رہیں. آپ میرے بالوں میں انگلیاں چلائیں جیسے فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے. ارسل کا چہرہ شرم اور غصے کے مارے لال ہو گیا. آج سے پہلے وہ کبھی بھی کسی عورت کے پاس نہیں گیا تھا. پاس جانا تو دور کی بات، اس نے تو کبھی کسی سے حد سے زیادہ بات بھی نہیں کی تھی اور ابھی صبح شام اس کا اس لڑکی کے ساتھ ہی ٹاکرا ہو رہا تھا. دل پر پتھر رکھ کر وہ اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا. پھر کہنے لگا، پرومس، اگر میں تمہارے پاس بیٹھا تھا تم سو جاؤ گی. وہ بچوں کی طرح سر ہلا کے کہنے لگی کہ ہاں میں سو جاؤں گی. بیڈ کے ساتھ موجود بینچ پر ارسل بیٹھ چکا تھا. وہ لڑکی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی. ارسل کو بیٹھا دیکھ کر کہنے لگی، ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ بالوں میں ہاتھ پھیرے نا. وہ اس کے بالوں میں ہولے ہولے انگلیاں چلانے لگا. اس سے معصومیت سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی. اس کے چہرے پر بھلا کا سکون پھیلا ہوا تھا اور پھر 5 منٹ کے اندر اندر وہ نیند کی گہری وادیوں میں جا چکی تھی. آگے 20 منٹ گزر چکے تھے مگر وہ ابھی تک کسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا. اس کی انگلیاں محترمہ کے بالوں میں ابھی تک چل رہی تھی. دروازے پر دستک ہوئی تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا. وہ ہڑبڑا کر اس سے دور ہٹا. نرس جب اندر داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی. سر، مجھے لگا تھا آپ گھر جا چکے ہوں گے. ہاں، میں اپنا موبائل اس کے کمرے میں بھول گیا تھا، بس وہی لینے کے لیے آیا تھا. سر، ہمیں جلد از جلد ان کے گھر والوں کے بارے میں پتہ لگانا ہوگا ورنہ ان کو سنبھالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. میڈم ندا، میں بھی اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں. آپ ٹرائی کریں کہ ان کی یادداشت واپس آ جائے کیونکہ یہی واحد راستہ ہے. اس کے علاوہ ہم ان کے گھر والوں تک نہیں پہنچ سکتے. جی سر، میں پوری کوشش کروں گی. اس نے جلدی سے ہاں میں گردن ہلائی. وہ اس کے پہلو سے نکلتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تھا. کھلی ہوا میں جا کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا تھا اور خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا. بہت ہی عجیب لڑکی ہے. حد ہوتی ہے بچگانہ حرکتوں کی. محترمہ میں اگر ذرا سی بھی عقل ہوتی تو میں اس کو کسی اور ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا. لیکن جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں مجھے ڈر ہے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھا لے. غلطی ساری میری ہے. اس رات مجھے تیز ڈرائیونگ کرنی ہی نہیں چاہیے تھی.
وہ اپنی پیشانی کو مسلتا اس کے بارے میں سوچتا ہوا پارکنگ ایریا میں آ گیا تھا۔ اگلی صبح جب وہ ہاسپٹل گیا تو حرین کے کمرے سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اسے اپنا سر گول گول گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ حرین نے پورا کمرہ سر پر اٹھایا ہوا تھا اور وہ پورے کمرے میں گول گول گھوم رہی تھی۔ نرس ہاتھ میں انجیکشن اٹھا کر پریشانی سے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ حرین بیٹا، میں آپ سے پرومس کرتی ہوں آپ کو ذرا بھی درد نہیں ہوگا۔ نہیں، میں نے آپ کے پاس نہیں آنا، آپ جھوٹ بولتے ہیں، مجھے پتا ہے مجھے درد کریں گے۔ ارے ڈاکٹر صاحب، میرا پیارا ڈاکٹر آ گیا، وہ اسے کہتی اس کی طرف بڑھی اور پھر اس کے پیچھے جا کر چھپ گئی تھی۔ پکڑ کے دکھاؤ، مجھے پکڑ کے دکھاؤ۔ ارسل کو غصہ آ گیا، اس نے حرین کے بازو کو پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ حرین کی کمر ارسل کے سینے سے جا کر لگی تھی، جبکہ اس کے دل کی دھڑکنیں بھی ایک لمحے کے لیے رک گئی تھیں۔ تم اس کو انجیکشن لگاؤ، میں اس کو پکڑتا ہوں، ارسل نے سخت لہجے میں کہا تو نرس مسکراتے ہوئے فاتحانہ انداز میں حرین کی طرف دیکھنے لگی، جو چھوٹے بچوں کی طرح منہ بسوڑ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ انجیکشن لگا کر فارغ ہوئی تو حرین کا باجا پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ خاموش ہو جاؤ ورنہ میں نے تمہیں چاکلیٹس لا کر نہیں دوں گا، مجھے درد ہو رہا ہے، اگر آپ کو کوئی انجیکشن لگاتا تو میں آپ سے پوچھتی کتنا درد ہوتا ہے۔ وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے اسے ڈانٹتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کے اس انداز پر وہ اش اش کر اٹھا تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ارسل کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتا اور حرین صاحبہ اس سے بحث کر کے ہی دم لیتی تھی۔ چلو مجھے تم سے کچھ ضروری سوالات پوچھنے ہیں، مجھے ان کا ٹھیک ٹھیک اور سوچ سوچ کر جواب دینا۔ وہ ابھی تک اپنے بازو کو سہلا رہی تھی، پھر گھور کر ارسل کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی آپ میرے ساتھ ایک میٹنگ کرنے والے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ مجھے پرپوز کرنے والے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح اس نے الٹا جواب دیا۔ اس نے اپنے سر کو بے ساختہ جھٹکا تھا۔ نہیں، میں تم سے شادی نہیں کروں گا، مجھ میں کیا کمی ہے مجھے بتائیں؟ میں خوبصورت بھی ہوں، جوان بھی ہوں، سب سے بڑھ کر یہ میں سمجھدار بھی ہوں۔ اگر آپ مجھ سے شادی کریں گے تو ہمارے بچے بھی بہت پیارے پیارے اور معصوم معصوم ہوں گے۔ بتائیں آپ اپنی پہلی بیٹی کا کیا نام رکھیں گے؟ وہ نان سٹاپ بولتی چلی جا رہی تھی جب ارسل کی بس ہو گئی۔ غصے سے سرخ لال ہوتا وہ دھاڑا تھا، کہنے لگا چپ کر جاؤ، فضول باتیں نہ کیا کرو، خبردار جو تم نے یہ باتیں کسی اور کے سامنے کہیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ فوراً سے چپ ہو گئی، اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ جب سے وہ یہاں پر آئے تھے تب سے لے کر پہلی بار ارسل نے اسے اس لہجے میں بات کی تھی اور اس کا یہ طریقہ واقعی میں کام کر گیا۔ یہاں پر میرا دم گھٹ رہا ہے، میری سانس بند ہو رہی ہے، کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر جا سکتے ہیں؟ اس نے پھر سے گردن اٹھا کر انتہائی معصومیت سے سوال کیا۔ ارسل کو کبھی کبھار لگتا تھا کہ وہ اپنی ہونے والی عزت افزائی بھی منٹوں میں بھول جاتی ہے، کیونکہ اس کا موڈ چینج ہونے میں 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا تھا۔ اگر 5 منٹ پہلے وہ رو رہی ہوتی تھی تو 5 منٹ کے بعد حرین صاحبہ کے اندر رومانس والا کیڑا پھر سے جاگ جاتا تھا۔ ارسل اس کو سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ رومانس اجنبی ڈاکٹروں کے ساتھ اچھا نہیں لگتا۔ وہ دونوں اسپتال کے پچھلے حصے میں بنے لان میں آ گئے تھے، جہاں پر صرف ڈاکٹرز کو جانے کی اجازت تھی۔ ڈاکٹر ماریا، جو ڈاکٹر ارسل کی بیسٹ فرینڈ تھی اور کلاس فیلو بھی تھی، وہ اس وقت سٹاف روم کی کھڑکی میں کھڑی تھی اور کینہ توز نظروں سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ جب سے وہ اس ہاسپٹل میں آئی تھی سب سے ڈاکٹر ارسل نے ڈاکٹر ماریا کو بھی ٹائم دینا ختم کر دیا تھا۔ کیا تمہیں کچھ پتہ لگا ہے کہ یہ کون ہے؟ سٹاف روم میں اس کی ایک جاسوس نرس بھی موجود تھی۔ ماریا نے اس سے سوال کیا تو وہ پراسرار لہجے میں کہنے لگی، میڈم صاحبہ، اگر آپس کی بات بتاؤں، مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب اس لڑکی کو پسند کرنے لگے ہیں۔ دیکھیں تو کیسے ہر وقت ان کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں۔ اس دن بھی جب وہ آپریشن کر کے فارغ ہوئے تو وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ حرین صاحبہ رو رہی ہیں تو وہ بھاگتے ہوئے ان کے کمرے میں چلے گئے اور پھر وہاں پر 3 گھنٹے گزارنے کے بعد وہ گھر گئے تھے۔ انہوں نے تو اپنی نیندیں بھی اس لڑکی کے لیے برباد کرنی شروع کر دی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ لڑکی انہیں لے اڑے گی۔ زیادہ فضول بولنے کی عزت نہیں ہے، ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ ماریا نے اسے غصے سے ڈانٹا۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ جی کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحبہ، میں سمجھ سکتی ہوں، اس نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ویسے میڈم صاحبہ،
ایک اور آپس کی بات، وہ لڑکی ہے تو چھوٹی لیکن بڑی حسین ہے، قسم سے اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتے۔ تم جاؤ وارڈ نمبر 3 میں، اس وقت صرف ایک ہی نرس موجود ہے۔ ماریا نے اسے ڈانٹ کر وہاں سے باہر جانے کے لیے کہا تو وہ منہ بناتے ہوئے کمرے سے نکل گئی، جبکہ اس کے جانے کے بعد ماریا ایک بار پھر جلن کی آگ میں جلنے لگی۔ تم میرے ارسل کو مجھ سے نہیں چھین سکتی ہو۔ ارسل کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑا، میں کر گزروں گی۔ آپ میرے ساتھ اس جھولے پر چل کر بیٹھے نا، دیکھے تو وہ جھولا کتنا پیارا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ ہم دونوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ ویسے اگر ہم دونوں کے ایک ساتھ تصویر کھینچی جائے تو ہم ایک کمپلیٹ کپل معلوم ہوں گے۔ وقت آ گیا تھا کہ اس سے چیزیں سمجھا دیتا۔ دیکھو حورین، میری بات بہت غور سے سنو۔ وہ الو جیسے ہی آنکھیں پوری کی پوری کھول کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ میں نے تمہیں اپنے کان کھولنے کے لیے کہا ہے، آنکھیں کھولنے کے لیے نہیں۔ وہ اس کو گھورتے ہوئے بولا تو وہ کسیانی سی ہنسی ہنستی تھی۔ سب کہتے ہیں میری آنکھیں بہت پیاری ہیں۔ وہ خود ہی اپنی تعریف کرنے لگی تھی۔ ابھی میں جو تمہیں کہنے والا ہوں نا، اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لینا۔ میں تم سے پورے 11 سال بڑا ہوں، تو کیا ہو گیا؟ مرد اور عورت کی عمر میں اتنا فرق لازمی ہونا چاہیے۔ اور تمہیں یہ سب کچھ اس نے بتایا؟ مجھے نہیں یاد، بس یہ پہلے سے ہی میرے دماغ میں اسٹور ہے۔ وہ فوراً ہی لائن پر واپس آ گئی۔ ان ساری خرافات کو اپنے ذہن سے نکالو اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں کیا کیا یاد ہے۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ اس نے بڑی تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ایک ہی بینچ پر جا کر بیٹھ گئے۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ میں آپ کے کاندھے پر سر رکھنا چاہتی ہوں۔ کیا میں یہاں پر سر رکھتی ہوں؟ پاگلوں والی باتیں مت کیا کرو۔ اس میں پاگل پن والی کون سی بات ہے؟ ارسل کا چہرہ پھر سے لال ہو گیا تھا۔ اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر اس نے بڑی مشکل سے قابو پایا تھا۔ اگر آپ نے اس طرح کی کوئی بھی بات کی تو میں تمہیں دھکے دیکھ کر اس ہاسپٹل سے باہر نکالوں گا اور دوبارہ کبھی بھی تمہیں ہاسپٹل میں آنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ واقعی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں اب میں آپ کو پریشان نہیں کروں گی۔ وہ اپنی جگہ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی، بلکہ اب تو وہ ارسل سے بھی کافی دور ہو گئی تھی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بھی بڑھ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ کیا تمہیں اس جگہ کا نام یاد ہے جہاں پر تم رہتی تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اسکول جہاں پر تم پڑھتی تھی؟ پھر سے نفی میں سر ہلایا گیا۔ گھر کے کسی فرد کا نام؟ ہاں، میرے دماغ میں کچھ نام ہے۔ ایک نام چنٹو ہے، ایک نام بنٹو ہے اور ایک نام سہیل ہے۔ یہ سب کون ہے؟ اسے دانت پیستے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ اب اس بارے میں تو مجھے نہیں پتا، مجھے بس نام ہی یاد ہے۔ آپ نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ تمہارے پاس کوئی چیز تو ہوگی، کوئی آئی ڈی کارڈ؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ اب وہ میرے پاس آخری راستہ بچا ہے، تمہاری تصویر کھینچوں اور پولیس کے حوالے کر دوں تاکہ تمہارے گھر والوں کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے۔ نہیں، میری تصویر مت کھینچے گا۔ اگر میں وائرل ہو گئی تو میں بدنام ہو جاؤں گی۔ اس نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا تو وہ اس کو گھور کر رہ گیا تھا۔ تم سے بڑی اداکارہ میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ میری ایک صلاح ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی فلموں کے لیے ٹرائی مت کرنا، ورنہ تم آج کے دور کی سب سے بڑی فلاپ اداکارہ ہوگی۔ آپ مجھ سے چلتے ہیں، اس بات کا تو مجھے یقین ہو ہی گیا ہے۔ جا رہی ہوں یہاں سے، کوئی شوق نہیں ہے مجھے آپ جیسے انسان کے ساتھ بیٹھنے کا۔ جب دیکھو مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے مرچیں چبا کر بیٹھے ہیں۔ شادی نہیں ہوئی پھر بھی غصے میں رہتے ہیں۔ وہ اس کی باتوں کا برا منائے بغیر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا، کیونکہ محترمہ کو اپنے کمرے کے بارے میں بھی معلوم نہیں تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کسی اور کے کمرے میں گھس گئی تو ایک نیا طوفان آ جائے گا۔ فی الحال وہ کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہتا تھا۔ اب جب تک میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا تب تک تم نے یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالنا۔ رات کے وقت میں تمہارے لیے ڈھیر ساری چاکلیٹس لاؤں گا۔ مجھے لیز اور پیپسی بھی پینی ہے، وہ بھی لائیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ برگر بھی لائیے گا، اور پیزا بھی اور پاستا بھی۔ اس کی فرمائشوں کا پنڈارا کھل گیا تھا۔ اس کے لیے تمہیں ایک پیاری سی تصویر کھنچوانی ہوگی۔ جیسے اس نے اپنے موبائل کا کیمرہ اوپن کیا، اس نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے چھپا لیا۔ نہیں، میں تصویر نہیں کھنچواؤں گی۔ اگر کل کو میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو وہ بہت زیادہ خفا ہوں گے۔ ضد مت کرو اور جلدی سے
اپنے چہرے پر سے اپنے ہاتھوں کو ہٹاؤ۔ نہیں، میں نہیں ہٹاؤں گی۔ آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لو۔ تو مجھے غصہ دلا رہے ہو؟ آپ بھی مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے زیادہ تنگ کیا تو میں آپ پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی۔ یہ سن کر اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ اور جو تم پچھلے 2 دنوں سے مجھے ہراساں کر رہی ہو اس کا کیا؟ وہ ہراسمنٹ نہیں ہے۔ میں نے تو بس آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ بہت ہی ہینڈسم ہیں۔ وہ اپنے اسٹیٹمنٹ سے ہی مکر گئی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل آیا، مگر اس نے نرس کو ہدایت کی کہ جب بھی تمہیں موقع ملے اس کی کلیئر پکچر لے کر مجھے سینڈ کر دینا۔ شام تک اسے تصویر موصول ہو چکی تھی۔ کافی دیر تک اپنے موبائل میں وہ اس کی تصویر کو زوم کر کے دیکھتا رہا۔ خوبصورت تو بہت ہو، اس نے کوئی شک نہیں۔ کاش تمہارے دماغ میں تھوڑی سی عقل ہوتی۔ وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتے بولا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے انسپیکٹر دوست کو کال ملائی تھی۔ یار مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ایک لڑکی ہے جس کی یادداشت چلی گئی ہے۔ مجھے اس کے گھر والوں کے بارے میں پتہ لگوانا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ کام کرو۔ میں تمہیں اس کی تصویر سینڈ کر رہا ہوں۔ یہ تصویر مطلوبہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دو۔ اگر ہو سکے تو مطلوبہ نیوز پیپر میں بھی دے دو، کیونکہ اب میرے لیے اس لڑکی کو برداشت کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ ارے یار، اپنے بھائی کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بس یہ سمجھو کہ تمہارا کام ہو جائے گا۔ اسے بات کرنے کے بعد وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹ گیا تھا۔ آج کا دن بھی بہت زیادہ ایکٹنگ گزرا تھا۔ رات کے وقت اس کے آلٹرنیٹ میں ڈاکٹرز موجود تھے، اسی وجہ سے وہ آرام کرنے کے لیے حویلی واپس آ گیا تھا۔ ڈاکٹر ارسل ایک بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا تھا، جو گاؤں کا سردار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا سیاستدان بھی تھا، مگر ارسل کو سرداری اور سیاست سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ اس کا بچپن ہی سے ایک خواب تھا کہ اس نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، اور اس کے لیے اسے ڈاکٹری سب سے بہترین پیشہ لگا۔ اس کے 2 بھائی تھے، ایک سیاست میں تھا اور دوسرا بابا کے ساتھ گاؤں میں سرداری کے معاملات دیکھتا تھا، جبکہ ارسل نے تعلیم کے فوراً بعد ہی ہاؤس جاب سٹارٹ کر دی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا ہاسپٹل بھی بنانے لگا۔ ابھی اس کے 2 ہاسپٹلز تھے جہاں پر غریبوں کا مفت علاج ہوتا تھا۔ وہ دونوں ہی شہر کے سب سے بڑے مانے جانے والے ہاسپٹلز تھے۔ ان کا موبائل بچا تو وہ ہوش کی دنیا میں آیا۔ نرس کی کال تھی۔ ہاں، کیا ہوا؟ حنین سو گئی؟ صاحب جی، وہ دوائی نہیں لے رہی، میں کیا کروں؟ تم آج اسے دوائی مت دو، اسی طرح سے ہی اسے سونے دو۔ میں کل آ کر اس کی دوائیاں چینج کروں گا، کیونکہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا۔ نرس خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے صاحب۔ ارسل صاحب ماضی میں کھو گئے۔ آج سے تقریباً 4 دن پہلے ہی وہ تیز ڈرائیونگ کرتا ہوا گھر واپس جا رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، بس کسی طرح سے اپنے بیڈ تک پہنچنا چاہتا تھا اور جی بھر کر نیند لینا چاہتا تھا۔ پچھلے 24 گھنٹے میں وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سویا تھا۔ اچانک ہی سڑک کے بیچوں بیچ ایک لڑکی آ گئی۔ ارسل نے بریک لگائی تھی، مگر اس کے باوجود گاڑی ہلکی سے اس لڑکی کے ساتھ جا کر ٹکرائی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گر گئی۔ اس کا سر زور سے زمین سے ٹکرایا، جس سے اس کے سر سے خون نکلنے لگا، جبکہ ہلکی سی ٹکر لینے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں بھی زخمی ہو گئی تھیں، کونیوں پر بھی خراشیں آ گئی تھیں۔ وہ ایک معصوم کم عمر لڑکی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ یہاں پر کیسے آ گئی؟ ارسل نے اسے فوراً سے اپنے بازو میں اٹھایا اور گاڑی ریورس کر کے ہاسپٹل لے آیا۔ اس کا بیگ اسی جگہ پر ہی بھول کر آ گیا تھا۔ اسے اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ نرم دل کا مالک تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ اس کی وجہ سے ایک معصوم سی لڑکی اندر کمرے میں بے ہوش پڑی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا۔ حنین نے اپنے چاروں طرف دیکھا تو اسے وہ نئی دنیا اور اجنبی لگی، بلکہ اسے تو سب کچھ ہی اجنبی لگ رہا تھا، سوائے سامنے کھڑے اس خوبصورت ڈاکٹر کے۔ اس نے کسی اور کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ کہیں میں جنت میں تو نہیں آ گئی؟ اس نے نشے سے چور لہجے میں کہا تو وہ گڑبڑا کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ نرسس مسکرانے لگی۔ آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ اس نے پروفیشنل انداز میں سوال کیا۔ میری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، میری کونیاں بھی درد کر رہی ہیں، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس نے ہوش میں آتے ہی واویلا مچانا شروع کر دیا تھا۔ بے ہوشگی میں وہ جس قدر معصوم لگ رہی تھی، ہوش میں آ کر وہ اس سے بالکل الٹ بن چکی تھی۔ وہ اس وقت شیطان کی نانی معلوم ہو رہی تھی۔ ابھی میڈم آپ کو انجیکشن لگائیں گے، آپ کو کافی حد تک آرام آ جائے گا۔ نہیں، مجھے انجیکشن نہیں لگانا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی، لیکن ڈرپ لگی ہوئی تھی۔
ارسل تیزی سے آگے بڑھا اور اسے کاندھے سے پکڑ کر بیڈ پر لٹا دیا۔ دیکھیں، ابھی آپ یہاں سے نہیں اٹھ سکتی، آپ مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں بتائیں، میں ان کو انفارم کر دیتا ہوں، وہ آپ کے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ کون سے گھر والے؟ کیا آپ میرے گھر والے نہیں ہیں؟ انتہائی معصومیت سے پھر سے اسے سوال کیا گیا تھا۔ نرس کے لیے اب اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو یہی رویہ رکھنا ہے میڈم ندا، تو آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، ارسل نے انتہائی غصے سے کہا، تو اپنے سارے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ارسل پھر سے حورین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا آپ کو کچھ بھی یاد نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ان کا بیگ کہاں پر ہے؟ سر وہ تو ان کے پاس نہیں تھا، آپ صرف اور صرف انہی کو یہاں پر لائے تھے، دوسری نرس نے تیزی سے جواب دیا تھا۔ تب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، شاید اس کا پرس روڈ پر ہی بھول کر آ گیا تھا۔ اس نے اپنے گارڈ کو کال کی اور اسے اسی جگہ پر ہی پہنچنے کے لیے کہا، لیکن وہاں پر جا کر گارڈ کو بھی کچھ نہ ملا تھا۔ یقیناً کوئی وہ پرس اٹھا کر لے گیا تھا۔ اب نہ تو اس لڑکی کی آئی ڈی کارڈ تھا، نہ ہی اسے کوئی نمبر یاد تھا، نہ ہی اسے اپنے گھر والوں کا پتہ تھا۔ دوسری طرف وہ حد سے زیادہ بے وقوفانہ حرکتیں کر رہی تھی اور اس کی باتیں بھی بچگانہ تھیں۔ وہ بہت زیادہ اریٹیٹ ہو رہا تھا، چونکہ اس سب کا ذمہ دار وہ خود تھا۔ اس وجہ سے اسے اب ہر حال میں اس لڑکی کا خیال کرنا تھا۔ پوری رات وہ گھن چکر بنا رہا، کیونکہ محترمہ کی فرمائشیں ہی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ کبھی اس سے کابلی پلاؤ کھانے کا دل کرتا تو کبھی وہ منٹ مارگریٹا کی فرمائش کرتی۔ اگر وہ اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیتا تو محترمہ اونچی اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیتی تھی۔ صبح 5 بجے وہ گھر واپس آیا تھا، لیکن 8 بجے اسے پھر سے ہاسپٹل سے کال آ گئی تھی، کیونکہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیس آ گیا تھا، اسے آپریشن کے لیے جانا تھا۔ اس دن سے لے کر اب تک حورین صاحبہ نے اس کی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ حورین کے بارے میں سوچتا سوچتا وہ ایک بار پھر گہری نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ اگلے 2 دن ہی یوں ہی سکون سے گزر گئے تھے، کیونکہ حورین کی طبیعت تھوڑی سی خراب تھی اور اس کو بخار ہو گیا تھا۔ گلا بھی درد کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس نے شرارتیں کم کر دی تھی، لیکن یہ خاموشی بھی اب ارسل کو کھٹک رہی تھی، کیونکہ وہ اس کی بک بک سننے کا عادی تھا۔ وہ 2 سے 3 دن بعد اس کے کمرے میں غیر ارادی طور پر چکر لگا چکا تھا۔ وہ دونوں بار ہی سو رہی تھی، تیسری بار وہ جاگ رہی تھی، مگر وہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ڈاکٹر ارسل، آپ کے پاس 2 منٹ ہوں گے، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ماریا کی آواز سن کر وہ ہوش کی دنیا میں آیا۔ وہ ابھی بھی حورین کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ جی ماریا صاحبہ، بولیں آپ، اور یہ آپ کب سے فارمیلٹی شو کرنے لگ گئی ہیں؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے تو ہم دونوں بیسٹ فرینڈز بھی ہیں۔ اگر ہم بیسٹ فرینڈز ہوتے تو کبھی بھی مجھ سے اتنی بڑی بات نہ چھپاتے۔ وہ اس کو کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، کیا مطلب ہے؟ کس بارے میں بات کر رہی ہو تم؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے میں نے آج تک تم سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ میری زندگی تمہارے سامنے ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ وہ لڑکی کون ہے جس کا تم اتنا زیادہ خیال رکھ رہے ہو؟ کہیں وہ تمہاری منگیتر تو نہیں؟ کیا ہو گیا یار، کس طرح کی بچگانہ باتیں کر رہی ہو؟ ارسل نے اسے ساری ڈیٹیلز دے دی تھی، اس کے ساتھ ہی اسے بتایا تھا کہ وہ اس سے بہت زیادہ تنگ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے اسے لینے کے لیے آ جائیں اور وہ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے۔ ارے تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ تم وہ میرے حوالے کر دو، میں اس کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھوں گی۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ ارسل نے خوشگوار انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ یار، اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، اور میں تمہارے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں۔ آفٹر آل تم میرے بیسٹ فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ میرے بہت قریبی بھی ہو۔ یار، تم نے میری بہت بڑی مشکل حل کر دی۔ وہ تھوڑی سی شرارتی ہے۔ ہاں تم ٹینشن نہ لو، میں سب سنبھال لوں گا۔ مجھے پتا ہے کہ ایسی بچیوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ بس اس کو ڈانٹنا نہیں اور نہ ہی اس پر غصہ کرنا، ورنہ اس کا باجا بجنا شروع ہو جائے گا۔ وہ اب اس کی کسٹڈی سے اپنے ہاتھ ڈاکٹر ماریا کی ڈیوٹی تھی کہ وہ حورین کا خیال رکھے۔ ماریا پچھلے 15 منٹ سے اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھور رہی تھی۔ 1 منٹ کے لیے اس نے اپنی آنکھیں ماریا کے چہرے کے اوپر سے نہیں ہٹائی تھی، اور اب تو ماریا کو بھی کوفت ہونے لگی تھی۔ اس کا دل بھی عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ ماریا نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا تو وہ پلکیں
جھپکے بغیر پھر سے اس کو دیکھنے لگی۔ آر یو اوکے؟ ندا مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے یہ کومے میں چلی گئی ہے؟ ارے ڈاکٹر صاحبہ یہ ایسی ہی ہے۔ کیا مطلب تمہارا؟ کہ میں ایسی ہی ہوں؟ وہ اب کاٹ دار لہجے میں بولی تھی۔ ارے نہیں حورین صاحبہ پلیز غصہ مت کریں، اب تمہارا ڈاکٹر کہاں پر ہے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے، وہ اپنے بازو چڑھاتے ہوئے بولی، یوں جیسے لڑنے مڑنے کے لیے میدان میں اترنے آ رہی ہوں۔ وہ تو گھر چلے گئے، ان کو کال کر کے بلاؤ۔ تم ان کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ پچھلے 1 ہفتے سے وہ تمہارے پیچھے خوار ہو رہے ہیں، تھوڑی سی تو اپنے اندر انسانیت پیدا کر لو۔ تم تو ان کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ تم جیسی لڑکیوں سے میں بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں، جو اپنے اوپر معصومیت کا خول چڑھا کر خوبصورت اور امیر لڑکوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، حورین نے اس کے بال پکڑ لیے تھے اور زور زور سے کھینچنے لگے۔ وہ درد سے کرا رہی تھی۔ ندا تیزی سے آگے بڑھی تو ماریہ کے بال چھوڑ کر اس نے نرس کے بال پکڑ لیے۔ تم کیا کر رہی ہو؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ماریہ نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، اور پھر پاؤں ٹیچتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ نرس نے بڑی مشکل سے حورین کو پرسکون کیا، پھر اسے انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیا۔ شام کے وقت وہ غیر ارادی طور پر پھر سے حورین کے کمرے میں داخل ہوا۔ شاید اس کو عادت ہو چکی تھی، اب وہ اس کا دیدار کیے بغیر اپنی زندگی میں خالی پن محسوس کرتا تھا۔ جب وہ اندر داخل تو ہوا تو میں ہوا میں جھول رہی تھی۔ نرس اس کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ڈاکٹر صاحب، اس نے کھانسی کا پورا شربت پی لیا اور ابھی مجھے اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ میں خود نہیں نہاؤں گی، مجھے ڈاکٹر صاحب ہی نہلائیں گے۔ یہ سن کر ڈاکٹر کے کان کی لو تک لال ہو گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی، تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو، تم ابھی سے یہاں سے لے کر جاؤ۔ اس نے نرس سے کہا تو وہ گڑبڑاتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں تو یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ صبح بھی اس نے بہت بڑا تماشا کیا تھا، اب کیا کر دیا اس نے ماریہ صاحبہ کے بال کھینچے ہیں۔ اس وقت ہی ارسل کو یاد آیا کہ ماریہ تھوڑی ہی دیر پہلے اسے بڑے اکھڑے انداز میں بات کر رہی تھی، تو اس کے پیچھے یہ وجہ تھی۔ دوسری طرف محترمہ لہراتے ہوئے ارسل کے پاس آئی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نشے سے چور لہجے میں بولی، تم اتنے پیارے کیوں ہو چکنے؟ اس کے گال زور زور سے کھینچنے لگے۔ اس کے اس لوفرانہ انداز پر وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ اس نے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اگلے ہی لمحے وہ لہرا کر زمیں بوس ہو چکی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ اس نے بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا، ورنہ حورین کو کنٹرول کرنا اس کے لیے بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ شام کے وقت جب وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، دروازے پر دستک ہوئی اور ایک اجنبی کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے بارے میں تھوڑی ہی دیر پہلے انسپکٹر نے ڈاکٹر ارسل کو بتایا تھا۔ حورین میری کزن ہے اور میں اس کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ فرحات نے ڈاکٹر ارسل کو بتایا کہ حورین ایک یتیم لڑکی ہے۔ 3 سال پہلے اس کے ماما بابا کا کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ فرحات کے اماں ابا نے اس کی پرورش کی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی وہ اپنی دوست کے گھر گئی تھی، لیکن رات کے وقت گھر واپس نہ آئی۔ فرحات نے اسے حورین کے بچپن سے لے کر جوانی تک کی تصویریں بھی دکھائیں اور اپنے ساتھ بھی اس کے کچھ پکچر شیئر کی۔ اس کے علاوہ آپ نے ماما بابا سے بھی ڈاکٹر ارسل کی بات کروائی۔ وہ کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ اسے لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ فرحات کو دیکھ کر حورین کے چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ محترمہ تھوڑی دیر پہلے ہی ہوش میں آئی تھی، کافی حد تک بہتر محسوس کر رہی تھی۔ حورین میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو میرے ساتھ گھر واپس چلتے ہیں۔ اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا اور ڈاکٹر ارسل کے پیچھے جا کر چھپ گئی تھی۔ ڈاکٹر ارسل کے وائٹ کوٹ کو اس نے اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ نہیں جانا، اس نے سرگوشی نما انداز میں کہا۔ ڈاکٹر میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے یہاں سے بھیجنے سے پہلے میری بات سن لیں، ورنہ میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤں گی۔ اب وہ بچگانہ انداز میں نہیں بلکہ سیریس اور سنجیدہ انداز میں گفتگو کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کو لگ رہا تھا وہ ابھی بھی ایکٹنگ کر رہی ہے۔ ارسل ایک گہری سانس خارج کر کے اسے دیکھ کر کہنے لگا، دیکھو حورین، تمہیں یہاں پر آئے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں، تم نے ہمیشہ یہاں پہ نہیں رہنا۔ جب تمہاری فیملی ممبر تمہیں لینے آ چکے ہیں تو تمہیں اب ان کے ساتھ جانا چاہیے۔ پلیز یہیں اس پورے ہاسپٹل کے لیے بہتر ہے۔ تم نے اتنے دنوں میں دیکھا ہے کس قدر ڈسٹربنس پھیلائی ہے۔ چلو شاباش، جاؤ
اور دوبارہ ایسی بچگانہ حرکت کسی اور ڈاکٹر کے ساتھ مت کرنا، کیونکہ ہر کوئی میرے جیسے کردار رکھنے والا نہیں ہوگا۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ جب وہ وہاں سے جا رہی تھی تو اس نے آخری بار پلٹ کر ڈاکٹر ارسل کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، دکھ تھا، بے چینی تھی، بے یقینی تھی، سب سے بڑھ کر اعتماد کی ٹوٹی ہوئی کرچیاں تھیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جبکہ وجود بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ڈاکٹر ارسل نے اس سے بڑی مشکل سے اپنی نگاہیں ہٹائی تھیں۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی زندگی میں مگن ہونے کی کوشش کر رہا تھا، جو اب اسے دنیا کے سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے حواسوں پر ایسی چھا گئی تھی کہ اسے حورین کے علاوہ کچھ سنائی اور سجھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ اس کی شرارتیں، اس کا بچگانہ حرکتیں یاد کر کر کے اکیلے میں مسکرا دیتا تھا، اور پھر اس کا قریب آنا، ارسل کی دھڑکنوں کا منتشر ہو جانا، اس کے گالوں کا لال ہو جانا اور کانوں کی لو کا تپ جانا۔ پہلے بھی کئی لڑکیاں اس کے قریب آئی تھیں، کئی لڑکیوں نے اس کی ذات میں دلچسپی لی تھی، مگر کبھی بھی اس نے اپنے دل میں ان لڑکیوں کے لیے ایسے جذبات محسوس نہیں کیے تھے جو وہ حورین کے لیے محسوس کرتا تھا۔ اس لڑکی میں کچھ تو خاص تھا جو وہ جانے کے بعد بھی اس کی زندگی میں ہی رہ گئی تھی۔ رات کے وقت وہ حویلی میں داخل ہوا تو آمنہ بیگم اپنے بیٹے کے پاس آئیں۔ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، ماریہ کے بابا تمہارے بابا سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے تمہارے اور ماریہ کے رشتے کے بارے میں بات کی ہے۔ مجھے اس میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آ رہی۔ وہ تمہیں بیسٹ فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری کولیگ بھی ہے، تو کیا ہو گیا امی جان؟ میں نے کبھی بھی ماریہ کو اس نظر سے نہیں دیکھا، اور مجھے اس سے شادی کرنی بھی نہیں ہے۔ تم ہی تو کہتے تھے کہ تمہیں ایک میچور لڑکی چاہیے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ماریہ سے زیادہ سمجھدار لڑکی کوئی ہوگی۔ مجھے ماریہ سے شادی نہیں کرنی امی۔ مہربانی کر کے آپ انہیں بھی امید مت تھمائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی اور سے محبت کرتے ہو۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہ چپ سا ہو گیا تھا، کہنے لگا ہو سکتا ہے۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسلا۔ آمنہ بیگم کہنے لگی، کون ہے وہ بیٹا؟ بتاؤ مجھے۔ مگر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ بستر پر لیٹتے سونے کے لیے تھا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ذہن میں کئی طرح کے خیالات تھے، بار بار حورین اس کی نظروں کے سامنے آ رہی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو ڈاکٹر ارسل کے اس قدر قریب آئی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس کے لمس کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ پھر اس رات اس نے اپنے آپ سے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا تھا کہ وہ حورین سے محبت کرنے لگا۔ ہاں، وہ اس کی زندگی میں آنے والی وہ واحد عورت تھی جس سے ارسل صاحب کو محبت ہو گئی تھی، جن کا بچگانہ حرکتوں سے وہ بہت زیادہ چڑھتا تھا۔ اب وہی حرکتیں اسے یاد آتی تھی۔ پہلے پہل تو اسے لگا تھا کہ وہ 1 مہینے میں ہی اس لڑکی کو بھول جائے گا، لیکن اب اس کی یادوں نے شدت اختیار کر لی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ حورین سے ملنے کے لیے جائے گا۔ فرحات نے اسے جو ایڈریس بتایا تھا، اگلے ہی روز ہاسپٹل سے چھٹی لے کر وہ سیدھا اس ایڈریس کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں اسے یاد آیا کہ حورین کو چاکلیٹس بہت زیادہ پسند ہیں۔ وہ راستے میں رکا، ایک خوبصورت پھولوں کا بوکے لیا، 7 چاکلیٹس بھی لی تھیں۔ دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی، جیسے حورین کو اپنے سامنے دیکھ کر بے قابو ہو کر اسے اپنے سینے سے ہی نہ لگا لے۔ وہ اس ایڈریس پر پہنچا، مگر وہ غلط تھا۔ وہاں پر فرحات نامی کوئی شخص نہیں رہتا تھا۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو گیا تھا۔ اس نے یوں ہی کچھ سوچے سمجھے حورین کو فرحات کے حوالے کر دیا تھا۔ اگر وہ فرحات کے ساتھ حورین کو اس کے گھر چھوڑنے کے لیے جاتا تو آج اسے اس تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اسے یاد آ رہا تھا حورین فرحات کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ بار بار اس کے پیچھے جا کر چھپ رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میری بات سننے کے بعد آپ مجھے یہاں سے بھیج دیجیے گا۔
لیکن مجھے صرف اور صرف ایک موقع دے دیں۔ اس نے حورین کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ ڈرامے بازی کرے گی، پھر سے کوئی نئی کہانی ایجاد کر لے گی۔ اس نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس وقت اس نے انسپیکٹر کو کال ملائی، جس کے ذریعے فرحات اس تک پہنچا تھا۔ فرحات کی ساری ڈیٹیلز لے کر وہ اس کے فلیٹ پر آ گیا۔ اس کو فلیٹ ایک بہت ہی عجیب و غریب جگہ پر تھا۔ آس پاس رہائش نہیں تھی اور آبادی بھی اسی بلڈنگ سے کافی دور تھی۔ اس علاقے کو بھی ٹھیک نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بار بار ذہن میں عجیب و غریب سے وسوسے آ رہے تھے۔ کہیں حورین کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو گیا؟ دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ فرحات کے فلیٹ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ فلیٹ کے اندر سے آنے والی چیخوں کی آواز سن کر وہ بری طرح سے چونک گیا تھا۔ اس نے زور سے فلیٹ کے دروازے پر دستک دی تو اندر ایک دم سے خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ چیخیں کسی اور کی نہیں بلکہ حورین کی تھیں۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ دروازہ توڑ کر فلیٹ کے اندر داخل ہو جائے۔ چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی۔ دوسری طرف سے بھی کسی نے دروازہ کھولنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس نے پھر سے دروازے پر دستک دی۔ اب کی بار اندر سے فرحات کی آواز گونجی تھی، کون ہے؟ ارسل کچھ دیر خاموش ہو گیا، تبھی اسے اپنے پیچھے رائڈر آتا دکھائی دیا جو کہ پیزا ڈیلیور کرنے والا لگ رہا تھا۔ ارسل نے اسے اشارہ کر کے وہیں پر رکنے کا کہا تو پھر خود اپنا لہجہ بدل کر کہنے لگا، ڈیلیوری والا ہوں صاحب۔ یہ سن کر فرحات تھوڑا سا پرسکون ہوا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تھا ارسل نے ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر مارا۔ اس کی ناک سے خون کا ایک فوارہ نکلا۔ وہ درد سے کراہتا ہوا زمین پر گر گیا، جبکہ حورین تھوڑے ہی فاصلے پر دیوار کے ساتھ بیٹھی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اس کی حالت غیر تھی، کپڑے کاندھے سے پھٹے ہوئے تھے، بال بھی بکھرے تھے اور چہرے پر نیل کے نشان۔ صاف ظاہر تھا کہ ظالم شخص نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس نے فرحات کو دھنک کر رکھ دیا تھا۔ اس نے کوئی سوال جواب ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ حورین کی حالت سے سب کچھ واضح کر رہی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ وہاں پر ٹھیک ٹائم پر آ گیا تھا۔ حورین کے ماں باپ کی وفات کے بعد ایک بہت بڑی رقم اس کے حصے میں آئی تھی، یعنی اس کے باپ کی ساری جائیداد اس کے نام ہو گئی تھی۔ فرحات چاہتا تھا کہ وہ اس سے شادی کر کے ساری جائیداد اپنے نام کروا لے، جبکہ حورین اس کے ارادوں سے واقف تھی۔ اسے فرحات سے شدید نفرت تھی، کیونکہ وہ حد سے زیادہ عیاش انسان تھا، ہر عورت کی ذات میں دلچسپی لیتا تھا، نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکا تھا۔ وہ ایسے شخص کے ہاتھ میں اپنی زندگی کی ڈور نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے ایک شخص کی تلاش تھی جو اسے سچی محبت کرے، اس کے جذبات کی قدر کرے، اس کو تحفظ سے اس کی عزت کرے اور اس کو سمجھے۔ اس کی چچی جان نے بھی اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ چچا کا 3 سال پہلے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ اب صرف فرحات کی امی اور فرحات ہی بچے تھے۔ وہ دونوں ہی حد سے زیادہ لالچی تھے۔ ایک دن اس نے اپنی چچی جان کو بات کرتے سن لیا تھا کہ وہ اس کی فرحات سے زبردستی شادی کروانا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے اس رات وہ گھر سے بھاگی تھی کہ ڈاکٹر ارسل کی گاڑی سے جا کر ٹکرا گئی۔ ڈاکٹر ارسل اسے اسپتال لے کر آ گیا۔ وہاں پر وہ جان بوجھ کر پاگل پن کی اور یادداشت چلے جانے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، کیونکہ وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ اس کی فرحات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ دوسری طرف ڈاکٹر ارسل کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے اسے پتہ ہی نہیں چلا
کہ کب اسے ارسل سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ انسان دل کا بہت اچھا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ اس کے ساتھ بہت ہی سافٹ رویہ رکھتا تھا۔ یہ چیز بھی اس نے شدت سے محسوس کی تھی کہ ارسل کے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ موجود، اور ساتھ جو اہمیت وہ اس کو دیتا تھا، ایسی ہی اہمیت اس نے آج سے پہلے اپنی زندگی میں کسی عورت کو نہیں دی تھی۔ یہ بات بھی اسے نرس نے بتائی تھی، جس کی وجہ سے اس کا دل مزید بڑا ہو گیا تھا۔ لیکن اس دن جب فرحاد اسے لینے آیا تو وہ ارسل کے پیچھے ایک امید سے جا کر چھپی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ارسل اسے فرحاد کے حوالے نہیں کرے گا، لیکن جب ڈاکٹر نے اسے فرحاد کے ہاتھوں میں دیا تو وہ بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ اسے لے کر اپنے فلیٹ واپس آ گیا تھا، لیکن ان دنوں اس پر کچھ کیسز چل رہے تھے جس کی وجہ سے وہ فرار تھا۔ آج صبح ہی اس کی واپسی ہوئی تھی۔ ان دنوں وہ اس کے فلیٹ میں ہی بند تھی۔ وہاں پر کھانے پینے کی ضرورت کی تمام چیزیں موجود تھیں، لیکن اس کا دل مر گیا تھا۔ 2 دنوں سے وہ بالکل بھوکی تھی۔ اس نے فلیٹ سے بھاگنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر ناکام رہی تھی۔ روز شام کے وقت اس کی چچی اس سے ملنے کے لیے آتی تھی اور اس کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ آج فرحاد نے حد ہی کر دی تھی۔ جب اس نے انکار کیا تو اس کے اندر کا حیوان یکدم ہی جاگ گیا تھا۔ حورین کی قسمت اچھی تھی کہ ڈاکٹر ارسل وہاں پر بروقت پہنچ گیا تھا۔ حورین ابھی بھی ایک کونے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، شکایتی نظروں سے ارسل کو دیکھ رہی تھی۔ ارسل دیوانہ وار اس کی طرف گیا، مگر وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ پھر روتے ہوئے کہنے لگی، اب کیوں آئے ہیں آپ؟ چلے جائیں آپ، مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں، میرے ماں باپ چلے گئے، میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے نا، میری بہن بھی نہیں جو میری مدد کرے۔ ایک آپ تھے جس کو میں نے اپنا سمجھا، مجھے لگا آپ میری حفاظت کریں گے، مگر آپ نے بھی مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ سب نفرت کرتے ہیں مجھ سے۔ پھوٹ پھوٹ کر وہ روئی جا رہی تھی اور ارسل کو لگا جیسے اس کا جگر ہی پھٹ جائے گا۔ وہ جس حالت میں بیٹھی تھی، ارسل نے اسے فوراً اپنے سینے سے لگا لیا اور اس قدر زور سے اپنے سینے میں بھینچ لیا جیسے اس کے سارے غم ارسل خود میں سمو لے گا۔ ارسل کی آنکھوں سے بھی زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگا، چپ، بالکل چپ، ایک بھی لفظ اور نہیں۔ ارسل ہے، اور جب تک ارسل ہے وہ اپنی حورین کو کچھ بھی نہیں ہونے دے گا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے تمہیں سمجھنے میں دیری کر دی۔ اس کتے کو تو میں کتے کی موت ماروں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری یہ حالت کرنے کی؟ حورین اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ارسل کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اس کے سر پر بے ساختہ بوسہ دیا تھا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں آپ سے ناراض ہوں، آپ نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، آپ نے میرا مان توڑا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ ساری دنیا مجھے چھوڑ سکتی ہے، مگر آپ کبھی بھی مجھے خود سے الگ نہیں کریں گے۔ لیکن آپ نے مجھے کیسے انسان کے حوالے کر دیا جو ایک وحشی درندہ تھا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں نے یہ وقت کتنی تکلیف میں گزارا ہے۔ ارسل کو اس کے آنسو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا ہے، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں ہی سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ وہ اسے خود سے الگ کرتا ہوا اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتا ہوا پر یقین انداز میں بولا تھا، پہلے مجھے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ
میں تم سے اس قدر شدید محبت کرتا ہوں کہ اب تمہارے بغیر زندگی گزارنے کا تصور میرے لیے کسی امتحان سے کم نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ شکایتی انداز میں بولی تھی۔ ابھی بتا رہا ہوں نا، ابھی بتاؤں گا، نہیں بلکہ کر کے بھی دکھاؤں گا۔ یہ سن کر وہ بے ساختہ اس سے دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر جان بوجھ کر مصنوعی ناراضگی سجا کر بولا، آفت کی پڑیا، تم میرے ساتھ ڈرامے کر رہی تھی؟ سارے ڈراموں کا سود سمیت حساب لوں گا، بس اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لینا۔ وہ اس کو آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ فرحات کو اس نے پولیس کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ اس جیسے شخص کا آخر کار یہی انجام ہوتا تھا، جبکہ اس کی چچی شہر چھوڑ کر ہی بھاگ گئی تھی۔ اس نے انہیں ڈھونڈنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ڈاکٹر ارسل اس کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ اس کے بابا نے تھوڑا سا غصہ تو کیا تھا، مگر پھر اپنے بیٹے کی خوشی دیکھتے ہوئے اس لڑکی کو قبول کر لیا تھا۔ جب تھوڑا سا وقت گزرا تو انہیں پتہ چلا کہ وہ ان کے ہی دوست کی بیٹی ہے، اور یوں جو تھوڑی بہت غلط فہمیاں تھیں وہ بھی دور ہو چکی تھی۔ ان دونوں کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر مریم ملک چھوڑ کر ہی چلی گئی تھی، جبکہ ہاسپٹل کا باقی سارا عملہ ان دونوں کی شادی پر آیا تھا۔ وہ اس وقت وہاں پر موجود نرسوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ یہ وہی نرسیں تھیں جنہوں نے اس کا ہاسپٹل میں خیال رکھا تھا۔ ویسے مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ ڈاکٹر ارسل آپ سے ہی شادی کریں گے، ان میں سے ایک نرس نے کہا تو اس نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا تھا؟ کیونکہ وہ پہلے دن سے آپ کو پسندیدہ نظروں سے دیکھتے تھے۔ یہ سن کر وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ ارسل اس کے کانوں میں جھکا، اپنے آپ کو تیار کر لے محترمہ، آپ نے مجھے بہت تنگ کیا اور اب میری باری ہے۔ وہ اپنا سر جھکانے پر مجبور ہو گئی، لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، ارسل صاحب، کمر تو آپ کس لیں، کیونکہ اب تک کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو مجھے ڈرا دھمکا سکے، جو مجھے تنگ کر سکے۔ یہ سن کر کہنے لگا، اچھا جی، چلو آج رات دیکھتے ہیں کس میں کتنا دم ہے۔ وہ سب کے سامنے بیٹھے فوٹو شوٹ کروا رہے تھے۔ جب رات ہوئی تو دھیرے دھیرے سے سبھی مہمان اپنے گھروں کو چلے گئے اور جاتے ہوئے ڈھیر سارے گفٹس بھی دے کر گئے تھے۔ جیسے ہی ارسل کمرے میں آیا تو سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس پڑا ہوا تھا۔ مسکرا کر اس نے حورین کو دیکھا، پھر بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ حورین جو گھونگھٹ گرائے بیٹھی تھی اس کے قریب آ کر بیٹھا، اور جیسے گھونگھٹ اٹھانے لگا تو جلدی سے حورین پیچھے ہو گئی۔ ارسل کہنے لگا، اب یہ کیا؟ مجھے رسم تو پوری کرنے دو۔ مگر وہ اپنا ہاتھ آگے پھیلا کر کہنے لگی، نہیں جی، پہلے منہ دکھائی دیں۔ اگر مجھے آپ کی دی ہوئی منہ دکھائی پسند آئی تو ہی میں اپنا چہرہ دکھاؤں گی۔ ارسل کہنے لگا، لو بھلا، تمہارے منہ کو تو 1000 بار میں دیکھ چکا ہوں، ایک بار پھر دیکھنے کے لیے اب مجھے منہ دکھائی دینا پڑے گی؟ کہنے لگی، ہاں دیں تو بس دیں۔ سب سے پہلے تو سائڈ ٹیبل سے اس نے بہت زیادہ چاکلیٹس نکال کر اس کی گود میں رکھی۔ چاکلیٹس کافی زیادہ تھی، اس کی گود ہی بھر چکی تھی۔ کہنے لگا، لو چاکلیٹس، آپ دیکھنے دو۔ مگر وہ کہنے کی، جی نہیں، چاکلیٹس تو میں کھاتی رہتی ہوں، مجھے تو کچھ اور چاہیے، مہنگے والا۔ یہ سن کر ارسل نے اپنی جیب سے انگوٹھی نکالی تھی جس میں سفید رنگ کا ہیرا جڑا ہوا تھا۔ اس نے وہ انگوٹھی نکال کر حورین کے ہاتھ میں تھمائی، پھر اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھے، وہ انگوٹھی پہنا دی۔ باقی اس کی مخملی ڈبیا میں وہ ہیرے کی انگوٹھی کچھ زیادہ ہی دلکش لگ رہی تھی۔ کہنے لگا، یہ چھوٹا سا حقیر سا تحفہ میری جان تمنا کے نام۔ انگوٹھی دیکھ کر حورین کہنے لگی، ہاں بس ٹھیک ہی ہے، اتنی بھی پیاری نہیں ہے اب۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ کہنے لگا کہ واٹ؟ میں نے لاکھوں روپے اس انگوٹھی پر لگائے اور تمہارے لیے یہ بھی قیمتی نہیں ہے؟ بتاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ وہ فوراً سے کہنے لگی، بس ایک وعدہ چاہیے۔ اور ارسل اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ ہمیشہ میرے ساتھ یوں ہی رہیں گے، مجھے کبھی چھوڑیں گے نہیں، اور برے مردوں کی طرح
اپنے منہ سے بار بار طلاق کی دھمکی بھی نہیں دیں گے۔ طلاق کا لفظ سننا تھا کہ ارسل کا وجود کانپ گیا۔ اس کے گھونگھٹ سے ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا کہ چپ، پیار کرتا ہوں تم سے، جان وارتا ہوں تم پر، مر جاؤں گا لیکن چھوڑوں گا نہیں۔ مرنے کا نام آنا تھا کہ حورین اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی، کہنے لگی مرنے کی بات مت کیا کریں، میں محبت کرتی ہوں آپ سے، یہ بھی وعدہ کریں کہ آپ یہ بات نہیں کریں گے دوبارہ، یہ میرے لیے سب سے قیمتی تحفہ ہوگا۔ ارسل وعدہ کر چکا تھا، پھر حورین کو باہوں میں بھر چکا تھا، پھر اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ اس کے حسین منموہنے روپ کو دیکھ کر ارسل تو صدقے واری جانے لگا۔ محبت بھری باتیں ہونے لگی، وہ چینج کرنے جانے لگی تو ارسل نے اس کا ہاتھ تھام لیا، کہنے لگا نہیں، جو بھی کرنا ہے میرے سامنے کرو۔ حورین شرما چکی تھی، اور پھر وہ رات ایک دوسرے کے نام بڑی محبت کے انداز میں کر چکے تھے۔